جنت کے بارے میں تفصیلات قرآن کریم اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے اور وہاں کی نعمتوں کا دنیاوی زندگی میں تصور کرنا مشکل ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر حور عین کا ذکر آیا ہے۔ حور کا مطلب ہے خوبصورت اور پاکیزہ خواتین، اور عین کا مطلب ہے بڑی اور خوبصورت آنکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے رہنے والوں کے لیے بطور انعام پیدا کیا ہے۔ حوریں پاکیزہ، نرم دل اور محبت کرنے والی ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی کا ذکر اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ موتیوں اور قیمتی جواہرات جیسی نظر آئیں گی۔ وہ اپنے شوہروں سے وفادار ہوں گی اور ان کے لیے مخصوص ہوں گی۔ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے بدلے عطا کی جائیں گی۔ ان تفصیلات کو اس دنیا کے موازنے میں نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ جنت کی بے مثال خوشیوں اور انعامات کی طرف اشارہ ہے۔ ان باتوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں تاکہ جنت میں داخل کے حقدار بن سکیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں تیار کی ہیں، جن میں ایک حوروں کے ساتھ تعلق اور قربت ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق جنت کی یہ نعمتیں اس دنیا سے مختلف اور بے مثال ہوں گی۔ جنت میں اہل ایمان کو ان کی خواہشات کے مطابق نعمتیں دی جائیں گی اور ان میں ازدواجی تعلقات بھی شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں جنت میں ازدواجی تعلقات دنیاوی مشکلات یا تکلیفوں سے پاک ہوں گے اور مکمل لذت و سکون پر مبنی ہوں گی۔ جنتی مردوں کو حوریں بطور انعام دی جائیں گی، لیکن ساتھ ہی دنیا کی نیک بیویاں بھی جنت میں اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی اور ان کا مرتبہ حوروں سے زیادہ بلند ہوگا۔ ایک حدیث کے مطابق دنیا کی نیک بیویاں جنت کی حوروں سے زیادہ حسین اور معزز ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں محض جسمانی خواہشات تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں روحانی اور دائمی خوشی کا پہلو غالب ہوگا۔ اہل جنت کو ازدواجی تعلق میں کسی قسم کی تھکن یا ملال نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ خوشی اور لذت میں اضافہ ہوگا۔ جنت کی تمام نعمتیں ایسی ہیں جن کا دنیاوی زندگی میں مکمل ادراک ممکن نہیں۔ یہ نعمتیں انسان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر ہوں گی اور ان کا حقیقی لطف جنت میں ہی سمجھا جا سکے۔ جنت کی حوروں کے ساتھ ہم بستری ان نعمتوں میں سے ایک ہوگی جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور اس کا مقصد اہل ایمان کو ان کے صبر و استقامت کا اجر دینا ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہوگی۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور یہ ان کے لیے سب سے زیادہ خوشی اور سکون کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک خاص نعمت ہوگی جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو، اور اس کے دیدار میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں سب اہل ایمان کے لیے ممکن ہوگا، اور یہ دیدار بہت واضح اور بے پردہ ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ایک ایسی نعمت ہوگی جسے دنیاوی زندگی میں تصور ممکن نہیں۔ یہ دیدار مکمل سکون، خوشی اور محبت کا لمحہ ہوگا۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں مختلف مقام پر کریں گے، خاص طور پر جمعے کے دن، جسے یوم مزید کہا گیا ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں جسے باغات، محل، کھانے اور دیگر خوشیاں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا اور اس کی رضا کے لیے زندگی گزاری، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور انعام ہوگا۔ اس نعمت کو پانے کے لیے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار بننا ضروری ہے۔ جنت کے مقام کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح تفصیلات نہیں دی گئی، لیکن اس کا ذکر مختلف حوالوں سے آیا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ جنت ایک حقیقی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ قرآن مجید میں جنت کو فوق یعنی اوپر کی جانب بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جنت آسمانوں سے اوپر ان کے قریب کسی مقام پر ہے۔ سورہ نجم میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا،
जो जन्नत के करीब है, सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके पास जन्नतुल मावी है। हदीस में जन्नत को 7वें आसमान से ऊपर बयान किया गया है। उस बयान की वजाहत सही अहादीस में मौजूद है कि जन्नत अर्शुल अल्लाह के करीब है और ये अल्लाह ताला के तरफ एक बुलंद मकाम पर है। कुरान में जन्नत को ऐसी जगह बयान किया गया है जिसकी वसीयत आसमानों और ज़मीन के बराबर है, और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी वसीयत आसमान और ज़मीन के बराबर है। जन्नत को दारुल इस्लाम, सलामती का घर और दारुल करार, हमेशा रहने की जगह कहा गया है, और ये अल्लाह की हुक्म से पहले ही तख्लीक की जा चुकी है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो फरमाया मेरे नेक बंदे इसमें दाखिल होंगे। जन्नत एक हकीकी और बुलंद जगह है जो अल्लाह ताला के अर्श के करीब या उससे ऊपर वाक़ है। उसके मकाम की मुकम्मल हकीकत अल्लाह ताला ही जानते हैं, और ये इनाम उन लोगों के लिए है जो ईमान और नेक एमाल के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करते हैं।